اسپیکر ڈیٹ کے اوپر بات ہوتی ہے, قرضے کے اوپر بات ہوتی ہے کہ قرضہ آپ نے بڑا لے لیا, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ حکومت کے دوران فگر فجنگ کرتے تھے وہ اس عادت کو اپوزیشن میں آ کے بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. یہ بار بار کہا جاتا ہے 11,000 ارب 14,000 ارب قرضہ آپ نے بڑھا لیا, یہ نہیں بتایا جاتا کہ 70% اس قرضے کے بڑھنے کی جو رقم ہے وہ اس ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ہے, نمبر ایک, جس کے حالات آپ نے پیدا کیے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو 20 ارب ڈالر پر لے جا کے, اور نمبر دو جو 5,000 ارب جو ہزاروں ارب 2-3 ہزار ارب ہم ہر سال اس قرضے کا سود ادا کرتے ہیں جو قرضہ آپ نے لیا ہوا تھا. یہ 70% بنتا ہے جو قرضہ ہم نے بڑھایا, اس پہ یہ مشتمل ہے. پیچھے رہ گیا آپ کے اخراجات اور اس میں خرچ, جو اگر سود کو علیحدہ نکال دیں تو حکومت کے اخراجات میں اور آمدن میں جو خرچ ہے تو وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, اس کو پرائمری بیلنس کہتے ہیں. اور پرائمری بیلنس کو ہم پہلی مرتبہ بڑے لمبے عرصے کے بعد, سالوں کے بعد, ہم اس کو پہلے 9 ماہ میں پازیٹیو میں لے کے آئے, اور اب ہم جب ختم کر رہے ہیں اپنا فائنینشیل ایئر تو تقریباً ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لیول ہوئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اپنے اخراجات کم کیے, پورے سال میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دیا, ایک بہترین پرفارمنس جو ہے وہ ہم نے ایکسپینڈیچر کنٹرول کے اوپر ہم لے کے آئے, اور اس میں ہمیں آرم فورسز سے اور دوسرے تمام اداروں سے ہمیں اس کے اندر بہترین تعاون ملا, جس کا میں انہیں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر, یہاں پہ بات وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے بعد بڑے شعلہ بیان مقرر بننے کی کوشش کی گئی, اور کوشش کیا گیا کہ شاید, لیکن جو چیز دل سے نکلتی ہے تو وہ تو اور ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے چیئرمین صاحب, اور جو بناوٹ ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں جناب, آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے شوگر سکینڈل کے اوپر 29 ارب روپے پچھلے 4-5 سال میں شوگر سکینڈل کے اوپر شوگر انڈسٹری کو سبسڈی دی گئی, 29 ارب, اور جنہوں نے 27 ارب سبسڈی دی وہ آج ہمیں کوس رہے ہیں. ہم نے سبسڈی دی, ہم نے کمیشن بنایا, اور یک طرفہ نہیں, ہم نے بالکل ٹرانسپیرنٹ, اس میں کوئی ہمارا بندہ ہے یا کوئی دوسرا بندہ ہے, سب کی جو ملز ہیں ان کا ہم نے رینڈم آڈٹ کروایا, فورینزک آڈٹ کرایا. پاکستان کی تاریخ میں جس صنعت کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا وزیر اعظم عمران خان کے دور میں, اس کے اوپر مکمل شفاف طریقے سے ایک آڈٹ کیا گیا. جناب اسپیکر, یہاں پہ ان کو برا لگا جب انہوں نے کہا کہ جی قانون کے آگے سب برابر ہیں, شاید بہت اس وجہ سے انہیں برا لگا, اس لیے انہوں نے اتنی زیادہ تیز و ترار تقریر کرنے کی کوشش کی, یا شاید ان کو یہ برا لگا کہ پرائم منسٹر نے میرٹ کی بات کی کہ یہ مغلیہ بادشاہت نہیں ہے, یہاں پہ میرٹ ہونا چاہیے, شاید اسے, یا شاید پرائم منسٹر نے احتساب کی بات کی کہ جو حکمران ہیں وہ جواب دہ ہیں کہ ہمارا یہ کہ اگر ہم اس ملک کا کے اوپر ہمیں پالیسی میکنگ کا اس ملک کے وسائل کے اوپر اختیار ملتا ہے تو آخر ہم نے جواب دینا ہے اس کا کہ ہم نے آیا وہ ایمانداری سے پیسے خرچے یا وہ پیسے باہر چلے گئے, وہ پیسے سرے محل میں چلے تو نہیں چلے گئے, ایون فیلڈ میں تو خدا نخواستہ نہیں چلے گئے. شاید یہ بات انہیں بڑی بری لگی. پرائم منسٹر نے قانون کی بالادستی کی بات کی, پرائم منسٹر نے احتساب کی بات کی, پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ سب قانون کے آگے برابر ہوں اور سب حساب دیں. وہ آگے سے تھیٹر کی جگتیں لگا رہے ہیں, وہ آگے سے تھیٹر کے لطیفے سنانے لگ گئے ہیں ہمیں. تو ایسی بات نہیں, ہم بھی سنا سکتے ہیں, ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جعلی رپورٹیں تھیں جن کی بنیاد پہ باہر بھیجا گیا ان کے لیڈر کو. کیا ہم نے یہ کہا یہاں پہ؟ ہم نے نہیں کہا. جناب یہ سارا یہ بجٹ کا سیشن ہے, وبا کے اندر یہ سیشن ہو رہا ہے اور آپ تھیٹر کی جگتیں لگا رہے ہیں یہاں کے. ایک طرف اتنا سنگین معاملہ ہے, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس مرتبہ بجٹ کے اندر ہنگامہ آرائی نہیں ہوئے گی, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس مرتبہ اپوزیشن ذمہ داری کا ثبوت اپنائے گی, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس مرتبہ بھی جب تقریر شروع ہوئی تو وہی اسی طرح ہی ہنگامہ آرائی ہوئی اور اسی طرح سارا. بہرحال یہ ایک اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور شاید ہماری ایک افسردہ روایت بن چکی ہے. جناب اسپیکر, یہ جو ہمارے اوپر وبا اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو اس وقت ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بطور قوم ایک ہو کے اسے لڑنے کا ہمارے اندر حوصلہ بھی اور صبر بھی پیدا کرے, اور ہمیں وہ قوت بھی دے کہ ہم سب اسے ایک ہو کے لڑیں اور اس کے اوپر ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کم سے کم کریں. جس طرح وزیر اعظم صاحب نے فرمایا, یہ وبا جو ہے اس کی آڑ میں ہم کوئی ایسا غیر دانشمندانہ فیصلہ کریں کہ ہمارے لوگ جو پہلے ہی 25% غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, خدا نہ خواستہ وہ یہاں پاکستان میں غربت صرف پیسوں کا لین دین کا معاملہ نہیں ہے, یہاں پہ وہ زندگی اور موت کا معاملہ بن سکتا ہے اگر 3 وقت کی روٹی اگر غریب کا چولہا بند ہو جاتا ہے. اور یہی آج وزیر اعظم صاحب یہاں پہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ وہ ممالک جن کا ہیلتھ بجٹ ہمارے پورے قوم کے بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے,
وہ اگر ایک پالیسی اپناتے ہیں اور ہم اپنی آنکھ بند کر کے اسی پالیسی پہ کارواں ہو جائیں اور وہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ 4,000 2,000 3,000 اموات ایک دن کے ایک روز کے اندر ہوئی، لاک ڈاؤن لگانے کے باوجود ہوئی، اس کے باوجود ان کے ہسپتال بھی بھر گئے، ان کے اموات بھی ہو گئی، ان کے 4.5 امریکہ کے اندر 4.5 کروڑ جاب لیس کلیمز ہیں، یعنی کہ بے روزگاری کی جو شرح ہے 4.5 کروڑ لوگ امریکہ جیسے ملک میں بے روزگار ہو گئے ہیں، وہاں پہ قطاریں لگ گئی تھیں جب فوڈ راشنز تقسیم کیے گئے، تو ہمارا تو ایک غریب ملک ہے، تو اس لیے اس کو حقیقت پسندانہ طریقے سے دیکھ کے، اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے ہمسایہ ملکوں میں کس طرح بری طرح مینجمنٹ ہو رہی ہے، ابھی گیلپ کا بھی ایک سروے آیا آپ نے دیکھا کہ جس میں اکثریت نے، اوور ویلمنگ میجورٹی نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا کہ حکومت نے جس طرح اس معاملے کو آگے چلایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پہلے لاک ڈاؤن لگایا، پھر اس میں مرحلہ وار ہم نے آسانی پیدا کی، پہلے اسینشل انڈسٹریز جو کھانا پینا بناتی ہیں یا دوائیاں بناتی ہیں ان کی سپلائی لائنز کو اوپن کیا گیا، اس کے بعد انڈسٹری کو، کنسٹرکشن کے پہلے فیز کو، پھر کنسٹرکشن کے دوسرے فیز کو، پھر چھوٹی مارکیٹوں کو، پھر بڑی مارکیٹوں کو، اس طریقے سے اس کو کیا گیا، اور اب ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی امپلیمنٹیشن کہ جہاں پہ ہمارے پاس ہاٹ سپاٹس موجود ہیں ان علاقوں کو سیل کیا جاتا ہے، اور جب وہاں پہ انفیکشن کی شرح نیچے جاتی ہے تو پھر ہم ان ہاٹ سپاٹس کو دوبارہ کھولتے ہیں۔ یہ جناب اسپیکر ہمارے اس بجٹ کا ایک خلاصہ تھا۔ میں نے کوشش کی ہے، میں نے کل سینٹ میں بھی گزارشات کی تھیں اور وہاں پہ جو دونوں ہاؤزز کے اندر پوائنٹس اور نکات اٹھائے گئے تھے، میں نے کوشش کی کہ میں وہاں پہ کچھ کو ایڈریس کروں جو وہاں پہ رہ گئے تھے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کو آج یہاں پہ اس ایوان کے سامنے ایکسیپٹ کروں، اور میں چاہوں گا کہ اس بجٹ میں ہم ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ ہم پاس بھی کریں، اور اپنی جو بہترین تجاویز ہیں ہم ان کو بالکل جو سینٹ سے آئی ہیں، میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ سینٹ کی جو تجاویز ہیں وہ گزشتہ روز آئی ہیں رات کے ٹائم، اور ان کو پوری ڈیلیبریشن کے ساتھ اس وقت ہم ان پہ غور کر رہے ہیں، اور جو ان میں سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان ویلڈ ہیں، جو جن پہ ہم جن کی لاجک سے ہم اگری کرتے ہیں، ہم ان کو بالکل مانیں گے بھی، پچھلے سال بھی مانا تھا، اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو جہاں جہاں پہ گنجائش ہوئے گی ہم مانیں گے، اور کوشش ہم کریں گے کہ جو یہاں اس ہاؤس سے جو بھی انوملیز کی، ایک انوملیز کی ہماری کمیٹی بنی تھی، جو اس انوملی کمیٹی میں جو ریزرویشنز آئی ہیں یا جو نکات پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ایڈریس کریں۔ تھینک یو۔ بجٹ 2020-21 کی عام بحث کو سمیٹتے ہوئے وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ 50 ارب روپے 30 سے 35 چھوٹے کاروباروں کے بل ادا کرنے کے لیے مختص کیے گئے تھے، جن کے کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ 100 ارب روپے انہوں نے ایمرجنسی کے لیے مختص کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ان کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کم ہونے کی وجہ سے غربا میں زیادہ فرق پڑا ہے۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔ آئے جو یہاں جائے نہ کبھی یہ راہ چھوڑ کے۔ Number one destination, number one singer, and number one network, Zong 4G. ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات، آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔